جمعہ بھی اگر چلا گیا تو اللہ معاف کرے گا، لیکن جمعے کی وجہ سے آپ ووٹ نہیں ڈالے کہ ٹائم نہیں ملا، یہ بہت بڑا گناہ ہوگا۔ اگر آپ کے 2-4 ووٹ کی وجہ سے جن کو ہم ووٹ دینا چاہتے ہیں وہ لوگ اگر ہار گئے تو یہ آپ پر گناہ ہوگا کہ آپ نے ووٹ نہیں ڈالا، جس کی وجہ سے ایک دشمن ہمارے سر کے اوپر مسلط ہو گیا۔ دین بھی نہیں بچے گا، دنیا بھی نہیں بچے گی آپ کی، مسلمانوں کو کوئی بھی عہدہ نہیں دیا جائے گا۔ تو یہاں پر بھی کہا کہ تکبر کرتے ہوئے، ظلم کرتے ہوئے انہوں نے اس طرح کیا، اور پھر انہوں نے اس کے جو درباری تھے وہاں پر بڑے بڑے فرعون کو ماننے والے، انہوں نے فرعون کو اکساتے ہوئے بھڑکاتے ہوئے کہا اتذر موسیٰ وقومہ لیفسدوا فی الارض، تم یوں ہی چھوڑ دو گے موسیٰ کو اور ان کی قوم کو زمین میں فساد مچاتے پھریں، یعنی کچھ کرو اور مارو ان کو پکڑو۔ حالانکہ وہ کیا کر رہے تھے؟ کون سا فساد تھا؟ اللہ کے دین کی دعوت کا کام کرتے تھے۔ کون سا فساد تھا؟ توحید کی دعوت دیتے تھے، شرک سے روکتے تھے۔ کون سا فساد تھا؟ اچھے اخلاق کی دعوت دیتے تھے۔ یہ تو اصلاح ہے نہ کہ فساد ہے۔ جو کام تم کر رہے ہو ظالم لوگ وہ فساد ہیں۔ تو یہ اس طرح الٹا کر کے دکھاتے ہیں حق کو باطل، باطل کو حق۔ آج بھی جس طرح ہوتا ہے، یعنی جو دین پہ چل رہے ہوتے ہیں ان کو فسادی اور فساد مچانے والا سمجھتے ہیں، اور جو دین پہ نہیں چل رہے ہوتے آزاد لبرل ہیں، ہم لوگوں کی بھلائی چاہتے ہیں، امن چاہتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے۔ ہر دور میں اس طریقے کے جو ہے لوگ رہے ہیں۔ جس طرح قیامت میں بھی ذکر ہے سورہ صاد میں کہ ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الاشرار، جب جہنم میں پڑے ہوں گے لوگ کہیں گے وہ لوگ ہمیں نظر نہیں آ رہے جن کو ہم فسادی کہتے تھے، دنیا میں فساد مچاتے ہیں، ہر جگہ جو ہے گمراہیاں فساد مچاتے ہیں، لوگوں کو بگاڑتے ہیں، حالانکہ وہ دیندار لوگ تھے۔ تو وہ الٹا ہی کہنے لگا کہ تم، یعنی ان کے جو سردار تھے فرعون کو بھڑکانے لگے ایسے ہی چھوڑ دو گے ان کو۔ وَيَذَرَكَ وَآلِهَتَكَ، یہ بڑی اہم بات ہے، اور وہ تمہیں چھوڑ دیں اور تمہارے معبودوں کو بھی۔ کل تک آپ کیا سن رہے تھے کہ فرعون کیا کہتا ہے؟ ما علمت لکم من الہ غیری، اپنی قوم کو کہتا ہے میں تمہارا معبود ہوں، میرے علاوہ کوئی معبود مجھے معلوم ہی نہیں ہے، میں ہوں۔ دوسری آیت میں کہا، کیا کہا؟ انا ربکم الاعلی، سب سے بڑا رب میں ہوں تمہارا۔ لیکن اس آیت میں کیا ہے کہ فرعون کو کہہ رہے ہیں تجھے بھی چھوڑ دیں گے، تیرے معبودوں کو بھی چھوڑ دیں گے۔ اس سے کیا معلوم چلا؟ فرعون بھی کچھ کی عبادت کیا کرتا تھا۔ مختلف روایات ہیں عبداللہ بن عباس وغیرہ، حسن بصری رحمہ اللہ وغیرہ سے، کہ وہ اس کے پاس کوئی ایک جادوئی موتی تھا فلانا، اس کے آگے جھکتا تھا، یا سلیب تھی، یا بچڑا تھا، یا بکرا تھا جس کی وہ عبادتیں کرتا تھا، خود بھی معبودات تھے اس کے۔ تو شیخ ربیع المدخلی حفظہ اللہ کی بہترین کتاب ہے منہج الانبیاء فی الدعوۃ الی اللہ، انہوں نے بڑی اچھی دلیل اس میں دی کہ بہت سارے لوگ بس حکمرانوں کے خلاف چیخنا چلانا ان کو آتا ہے، توحید کی دعوت شرک سے روکنے کو وہ اتنی اہمیت نہیں دیتے۔ تو انہوں نے بتایا کہ بہت سارے جو حکمران سرکش بھی ہوتے ہیں، ظالم وغیرہ، اس کا سبب یہ بھی ہوتا ہے کہ ان کے عقیدے خراب ہوتے ہیں۔ اس خراب عقیدوں نے اتنا ظالم ان کو بنا دیا ہوتا ہے کہ وہ تم پہ بھی ظلم کر رہے ہوتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ ظلم کرتے ہیں، ان شرک اللہ ظلم عظیم، شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ تو یہاں پر دیکھیں کوئی کہہ سکتا ہے نہیں دیکھو فرعون تو خود کہہ رہا ہے میں رب ہوں وغیرہ، بڑے بڑے حکمران جو اپنی باتیں منواتے ہیں وہ خود رب بنے ہوئے۔ تو شیخ نے اچھا جواب دیا کہ وہ بھی اس لیے بگڑا ہوا تھا، وہ یذرک وآلہتک، اس کے اپنے معبودات تھے جس کے شرک تھا، مشرک تھا، تو اتنا گندا بن گیا تھا کہ اپنے کو بھی رب کہتا ہے، میں بھی معبود ہوں، وہ بھی معبود ہیں، میری بھی اطاعت کرو، وہ خود بھی دوسروں کی کیا کرتا تھا۔ تو یہ شرک کی وجہ سے لوگ اس میں بگڑ جاتے ہیں۔ اسی لیے جو صحیح سلفی اہل سنہ والجماعہ ہیں، لوگوں کا عقیدہ صحیح کرتے ہیں، عوام کا بھی، حکومت کا بھی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ اگر صحیح ہو جائیں گے، ان کے عقیدے وغیرہ، وہ خود جو ہے آپ کے امن امان، جس طرح مثال کے طور پر اگر پرانی مثال نہیں، نئی مثال آپ دیکھیں ماضی قریب میں سعودی عرب میں امن امان ہے، دیگر چیزیں، کیونکہ شرکیات ختم کی، مزار پرستی، قبر پرستی، شرکیات، نبیوں ولیوں کو پکارنا، تعویذ گھنٹے، تب جو ہے پھر حکمرانوں کے بھی دل نرم ہوتے ہیں، رحمت آتی ہے، عوام دے بھی اللہ کی بھی رحمت آتی ہے جوش میں، اور پھر امن امان مل جاتا ہے۔ تو اس سے معلوم چلا اس کے بھی معبودات تھے۔ وَيَذَرَكَ وَآلِهَتَكَ، تم پھر موسیٰ کو چھوڑ دیا، اس کے لوگوں کو چھوڑ دیا، وہ تمہیں بھی نہیں مانتے، تمہارے معبودوں کو بھی نہیں، تو لڑو ان کے خلاف، مارو ان کو، پکڑو، وہ اس کو بھڑکانے لگے۔ تو فرعون نے کہا کہ ٹھیک ہے ابھی میں ان کی خبر لیتا ہوں۔ واپس سے کہا، پہلے بھی مارتا تھا ان کے بچوں کو اور لڑکیوں کو زندہ چھوڑتا تھا، کہا سَنُقَتِّلُ أَبْنَاءَهُمْ وَنَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ، واپس سے ان کے بچوں کو، ان کا لڑکوں کو قتل کریں گے، عورتوں کو زندہ رکھیں گے اپنی خدمت کے لیے، ہم ان کو باقی ہی نہیں رکھیں گے اتنی تعداد میں کہ یہ میرے خلاف اٹھ سکیں۔ یہ ہے اس کا مطلب کہ ہم ان کو باقی ہی نہیں رکھیں گے۔ شیخ فرماتے ہیں کہ یہ
ہمارا امن خراب کر سکیں، ہماری حکمرانی ہم سے چھین سکیں، بنی اسرائیل کو چھڑا کے لے جا سکے، اس کو اس لائق ہی نہیں چھوڑیں گے، فکر نہ کرو۔ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ، ہم ان کے اوپر غالب ہیں، ہر قسم کا کنٹرول ہمارا ہے ان کے اوپر، یہ ہمارے آگے کچھ کر ہی نہیں سکتے، کوئی بغاوت نہیں ہو سکتی، کوئی قدرت طاقت ان کے پاس ہے ہی نہیں۔ تو یہ پرلے درجے کی آپ دیکھیں کتنا ظلم و ستم، کتنا سنگ دل اور سرکش انسان تھا کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو جو ہے ذبح کر دے، اس کو کوئی رحم نہ آئے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کے بدلے میں کیا کیا، یہ اہم بات ہے۔ دیکھیں جب اس قسم کے سرکش جابر اپنی خدائی کے دعوے دار حکمران ہوں، ہمارے پاس تو اس سے بھی کم ہے، اس کے بعد بھی جو ہے بات کرنے کا طریقہ، نصیحت کرنے کا طریقہ، جس طرح شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ فرماتے ہیں قرآن مجید میں، فرعون جیسے کے پاس خدائی کا دعوے دار، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو، فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ وَيَخْشَىٰ، نرمی سے بات کرنا، ہو سکتا ہے وہ بات مان لے، اس کے دل میں اللہ کا تقویٰ پیدا ہو۔ ہم جو اپنے مسلمان تھوڑے بگڑے ہوئے، اس کے سامنے جو ہے نرمی سے بات کرنے کو تیار نہیں ہے، ذلیل کرتے ہیں، ذلیل کرواتے ہیں، اس کے خلاف بھڑکاتے ہیں۔ تو یہاں موسیٰ علیہ السلام نے ان کے خلاف کیا کہا، ان کے مقابلے میں کیا کہا، قوم کو وصیت کی کہ تمہارے پاس کوئی طاقت نہیں ہے، تمہارے پاس کوئی چارہ نہیں ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مدد طلب کرو جو تمہارا معبود ہے، ہتھیار نہیں ہے، تم کمزور ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی سیرت کے ذریعے سے ہمیں یہ سکھلایا کہ جب طاقت نہیں ہے، جس طرح مکے میں نہیں تھی، صبر کرو، اللہ سے مدد طلب کرو، توحید پہ جمے رہو، اسی حالت میں موت آ جائے پھر بھی تم کامیاب ہو، جب تک اللہ تعالیٰ کی مدد آئے، صبر کے ذریعے سے، نماز کے ذریعے سے مدد چاہتے رہو۔ یہ طریقہ ہے نبیوں کا اور ان کے ماننے والوں کا، یہ نہیں کہ طاقت ہے بھی نہیں، جہاد کے نام پہ جس طرح یہاں پہ فساد مچاتے ہیں، اپنا بھی نقصان کرتے ہیں، دوسروں کا بھی نقصان کرتے ہیں، اسلام کو بدنام کرتے ہیں، مغربی ممالک میں رہے ادھر رہے، ان کے ٹکڑوں پہ پل رہے ہیں، وہاں پہ دھماکے کر کے جو ہے جو جنتی کے لوگ موجود ہوتے ہیں ان کا جینا حرام کرنا وہاں پہ، یہ کوئی اسلامی فکر اور فہم نہیں ہے، اور نہ ہی یہ مسلمان اور اسلام کا کوئی جذبہ رکھنے والے ہمدرد لوگ ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں بڑے اسلام کے ٹھیکیدار ہیں، بڑا ہمدرد ہے، ان کو باقیوں کو نہیں ہے جو یہ باتیں نہیں کرتے، ایسا نہیں ہے۔ چنانچہ انہوں نے ان کو صبر کے لیے کہا، استعینوا باللہ، اللہ سے مدد طلب کرو، اس پر اعتماد کرو، فرعون کے ہاتھ میں نفع نقصان نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو ایک طرف فوج ہو، دوسری طرف دریا ہو، سمندر، تمہیں کوئی راہ نظر نہ آ رہی ہو، اس کو بھی کھول کے تمہیں نکلوا کے وہاں سے لے جا سکتا ہے۔ یہ دنیا کی چیزیں کیا ہیں، یہ بڑے بڑے ممالک، ان کی طاقتیں، بمباریاں وغیرہ، یہ کوئی سب چیزوں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں بچا سکتا ہے، اس کے ساتھ مخلص ہو، صحیح عقیدہ اپناؤ، اپنے اس پر ثابت قدم رہو، پورا یقین ہو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مدد طلب کرنی ہے، اپنا عقیدہ صحیح نہ کرو، اللہ کے علاوہ غیروں کو مدد کے لیے پکارتے رہو، کہاں مدد آئے گی۔ وَاصْبِرُوا، اور صبر کرو، اس کے اوپر جمے رہو آخر تک۔ اللہ تمہارے سامنے ابھی مثال گزری ہے کہ کس طرح جادوگروں نے صبر کیا، مر گئے لیکن وہ لوگ اس سے نہیں ہٹے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو جنتوں میں داخل کر لیا۔ تمہارے ساتھ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ کرے گا۔ تو مدد کس سے طلب کرو، ہمیں ہماری اس امت کو بھی بتایا کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر اور نماز سے مدد طلب کرو، بجائے اس کے کہ دوسری چیزوں پر امیدیں لگا کے بیٹھ جائیں۔ نعوذ باللہ من ذالک، بد عقیدہ لوگ تو ایک طرف ہیں جو شرک اور بدعات وغیرہ کرتے ہیں۔ ادھر پچھلے دنوں الیکشن ہو رہے تھے انڈیا میں، ان کے جمعیت اہل مرکزی کے بڑے جو ہے مولانا مفتی انیس الرحمان اعظمی صاحب، جو ان کی کبار علماء میں سے ہیں، وہ اپنے بیان میں کہتے ہیں کہ یہاں تامل ناڈو وغیرہ میں جو الیکشن ہو رہے ہیں، آپ سب کو چاہیے کہ یہ آپ کے اوپر فرض اور واجب ہے، اس الیکشن میں حصہ لیں، جمعے کی نماز چھوڑ دیں، جمعے کی نماز وغیرہ، حالانکہ اللہ فرماتا ہے نماز سے مدد طلب کرو، صبر سے مدد طلب کرو، تو اللہ تعالیٰ کی زمین جسے چاہتا ہے اللہ تعالیٰ دے دیتے ہیں۔ کہتے ہیں اس کو چھوڑو، نماز وغیرہ، جمعہ نماز کی وجہ سے ووٹ دینے نہیں جائے گا، وہ گنہگار شخص ہیں، جمعہ نماز آپ چھوڑ دیں، اس کو آپ چھوڑ سکتے ہیں اس عظیم مقصد کے لیے۔ تو ہم مومن مسلمان توحید والے تم ہی کہہ رہے ہو کہ نماز سے مدد طلب نہ کرو، اللہ تعالیٰ سے مدد طلب نہ کرو، صبر نہ کرو، بلکہ الیکشن اور جمہوریت اور ایسے ہندوستان جیسے ملک میں ایسی ہی مدد آئے گی ورنہ اللہ کی مدد نہیں آئے گی۔ تو یہ تو گمراہی کی دعوت دے رہو۔ جب انسان غلط عقیدے منہج وغیرہ پہ چلتا ہے، جماعت اسلامی ٹائپ والے جو یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بس زمین پر حکومت کے لیے ہی ہمیں پیدا کیا ہے، جبکہ توحید اور شرک وغیرہ اس کی توہین کرتے ہیں، کم رکھتے ہیں، تو پھر یہی حال ہوتا ہے۔ نماز اور صبر بھی ایک کھوکھلی چیزیں، بیکار چیزیں، کیا اللہ سے مدد طلب کر رہے ہو، الیکشن میں جاؤ یا فلانا کرو، باہر نکلو، اس کو بڑی چیز سمجھتے ہیں۔ تو اسی آیت کے آگے اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، ان الارض للہ، زمین تو اللہ کی ہے، فلاں کی تو نہیں ہے، یہ لڑ جھگڑ کے الیکشن فلانا یا دوسری چیزوں کے ذریعے سے حاصل کر سکتے ہو، اللہ کی ہے، وہ جسے چاہتا ہے حکومت دیتا ہے، لیکن ہمیں اسی کے در پہ نہیں جانا، اس کی مسجد میں اس کے حکم کے نہیں جانا، چاہیے بھی اسی سے زمین ہے،
سمجھتے ہیں ہم اپنے زور بازو سے تلوار سے ووٹ کے ذریعے سے لے سکتے ہیں. یورثھا من یشاء من عبادی، اپنے بندوں سے جسے چاہتا ہے اللہ تعالیٰ زمین دیتا ہے، وارث بنا دیتا ہے جس طرح اللہ تعالیٰ کی حکمت اور مشیت کا تقاضا ہوتا ہے. لیکن العاقبۃ للمتقین، اگر تم متقی رہو گے، اللہ سے مدد طلب کرتے رہو گے، آخر میں تمہیں کامیابی دے گا. تمہیں کچھ امتحان میں ڈالے گا، اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، آزمائش میں ڈالتا ہے. نبیوں کو ڈالا، ان کے پیروکاروں کو، تم کیا چیز ہو؟ تو اس میں سے گزرو گے تم، آگ سے پک کر جس طرح نکلتا ہے سونا بنتا ہے، اس طرح بنائے گا اللہ تعالیٰ. لیکن آخری انجام چاہے دنیا میں و آخرت میں مومنوں کے حق میں ہوگا. تم اپنا عقیدہ، منہج اور طریقہ تبدیل نہ کرنا خبردار. نماز سے، صبر سے مدد طلب کرتے رہنا. چنانچہ قدرت کی صورت میں انسان اپنا دفاع کرتا ہے، کافروں کے خلاف، ظالموں کے خلاف. نہیں ہوتی تو وہ صبر کرتا ہے، وہ صبر کرتا ہے. اور آگے انشاءاللہ آئندہ آیت میں ہم پڑھیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ بھی فرماتا ہے کہ ہم تمہیں زمین میں جب دے دیں گے اقتدار، تمہیں بھی حکمران بنا دیں گے، پھر دیکھیں گے تم کیا کرتے ہو. ابھی تو کہہ رہا ہوں نا کہ وہ صحیح نہیں ہے جس طرح ہمارے ہاں ہوتا ہے. یہ جو اخوان المسلمین ہے، جماعت اسلامی جو ادھر کہلاتی ہے عرب ممالک میں، مصر وغیرہ میں، یہ جو محمد مرسی تھے ان کے جو اس دنیا سے جا چکے ہیں، انہوں نے بھی بغاوت کی تھی وہاں مسلم مبارک وغیرہ کے علاوہ جو ہے کون سا تحریر اسکائر وغیرہ میں وہ سب لوگ آئے تھے. تو اس کے بعد یہ لوگ تو یہی کہتے تھے اسلام لائیں گے، اسلام لائیں گے، اسلام پہ نہیں چل رہا. اس سے انٹرویو لیا اور پوچھا کہ آپ اسلامی نفاذ کریں گے، چور کے ہاتھ کاٹیں گے فلانا. نہیں ہم تھوڑی یہ کریں گے، یہ تو ظالم جابروں والے کام ہیں وغیرہ، ہاتھ کاٹنا فلانا. اسلامی حدود یہ تھوڑی مطلب ہے ہمارا، پیار محبت کی حکومت قائم کریں. اس نے کہا وہ بھی تو یہی کہتے تھے، لوگوں کے حقوق دیں گے اور یہ عدل انصاف ہوگا. تو یہ اسلامی سزائیں تم بھی کہہ رہو ظالمان ہے، وہ بھی ظالمان ہے. جب اس کو نافذ نہیں کرنا ہے، یہ چیز ان چیزوں پہ نہیں چلنا ہے، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ تم دھوکہ نہیں کر سکتے ہو مومنوں کے ساتھ کہ ہمیں اسلام کے نام پر زمین چاہیے، انقلاب لانا ہے فلانا. اور جب مل جائے تو پھر اللہ تعالیٰ دیکھے گا کہ تم کیا کام کرتے ہو، تم بھی ویسے ہی ہو جیسے وہ ہیں. تم نے اسلام کا نام استعمال کیا جو زیادہ بری بات ہے، وہ بغیر اسلام کے نام کے وہ والا کام کرتے ہیں. چنانچہ اسلام کی بدنامی کا سبب نہ بنو. انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کے مطابق توحید کی دعوت دو، شرک سے روکو، سنت کی دعوت دو، بدعت سے روکو، اہل بدعت سے دور رہو. تب اللہ تعالیٰ کی مدد و نصرت آئے گی انشاءاللہ. وجزاکم اللہ خیرا وسبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب